إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال عز من قائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز من قائل ومن يعظم حرمات الله فإنها ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية قال صلى الله عليه وسلم الله والذي نفسي بيده ما يسألونني خطة يعظم فيه حرمات الله إلا أجبتهم عليها إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اپنے اندر بہت سارے اور مختلف قسم کے احکامات رکھتا ہے، اور انہی تمام احکامات کے مجموعے کا نام اسلام ہے. ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اسلام جیسے دین کا پیروکار بنایا، ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن کریم اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا. اس شرف والے دین میں، اس عزت اور شان و شوکت والے اسلام میں جو احکام ہیں، جو شریعت کے امور ہیں، جس کی پابندی کرنا، جن کے مطابق زندگی گزارنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اسی پر چلنے کا نام اسلام ہے. اسلام دعووں کا نام نہیں ہے، اسلام نعروں کا بھی نام نہیں ہے، اسلام باپ دادا کی روایتوں کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف تذکرے کرنے کا اور نسبتوں کے حوالے دینے کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے متعدد احکامات، جس میں اس بات کے احکام بھی ہیں، نفی کے احکام بھی ہیں، بعض چیزوں کا حکم بھی دیا گیا ہے، واجبات اور فرائض بھی ہیں، بعض چیزوں سے منع کیا گیا ہے جنہیں محرمات کہا جاتا ہے، منہیات کہا جاتا ہے وغیرہ. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مختلف احکامات سے گھرا ہوا ہے. اس کی پابندی کرنے کا نام اسلام ہے، اور اس کی پابندی کرنے والوں کا نام، صحیح معنوں میں پابندی کرنے والوں کا نام مسلمان ہے. میرے بھائیوں، اسلام کے معنی استسلام کے ہوتے ہیں. اسلام استسلام کا معنی رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سامنے اپنی ساری کی ساری چاہتوں کو قربان کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آ گیا کرنے کا تو اسے کرنا ہے، اس کے آڑے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع فرما دیا، بغیر اس کی حکمت اور مصلحت کے جانے ہوئے یا اس کی ٹوب میں پڑے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا تاخیر، بلا تأمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس چیز کی پابندی کرنا شروع کر دیں.
یہ ہے استسلام. الاسلام هو الاستسلام. الاسلام يعلمنا الاستسلام. اسلام استسلام کی تعلیم دیتا ہے. اسلام حکم الہی کے سامنے جھک جانے کا نام ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے سامنے اپنی تمام تر تمناؤں کو، خواہشات کو، جذبات کو، بھاوناؤں کو اور چاہتوں کو، آرزوؤں کو، لالچوں کو، حرص و طمع کو، سب کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جھک جانے کا نام اسلام ہے. میرے بھائی، یہ جو موسم، یہ جو موقع، یہ جو مناسبت اس وقت چل رہی ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ابھی ہم دو بڑی عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں. حج بیت اللہ سے بھی جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے وہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے، خواہ وہ آ گئے ہوں یا بھی آنے والے ہوں. ایسے ہی ہم لوگ یہاں پر اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں لوگوں نے قربانی کی عبادت سے ابھی جلد فراغت حاصل کی. میرے بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی چل رہا ہے اور ابھی اس کے بعد بھی وہ مہینہ آنے کو ہے جو اسی درجے کا مہینہ ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ حرمت والا ہے. اس کے پہلے والا مہینہ حرمت والا، آگے آئندہ آنے والا سال ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ بھی حرمت والا مہینہ. اور اس کے بعد میرے بھائیوں رجب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بین جمادہ و شعبان، جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ ہے یعنی رجب، مضر کا رجب، یہ 4 مہینے سب حرمت والے مہینے. یہ حرمت والے مہینے ہمیں ایک خاص پہلو پر پیغام دیتے ہیں، ایک خاص پہلو پر ہمیں سبق دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر یعنی اوامر پر، جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے، جیسے ہمیں اسے کرنے کے لیے اپنی طبیعتوں کو آمادہ کر لینا چاہیے، ویسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، اس کا تعلق کسی بھی پہلو سے ہو، اس کا تعلق عقائد اور ایمان سے ہو، عبادات سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق سیاسیات سے ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، باہمی رہن سہن سے ہو، غرض کسی بھی نوعیت سے اس کا تعلق ہو. بہرحال اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ممنوعات کے ضمن میں آتا ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے، جن میں سے 3 مسلسل اور ایک الگ سے جو جمادہ آخرہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے، خاص طور پر یہ 3 جو مسلسل ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں جہاں اوامر کی بجا آوری کرنی ہے، وہی ہمیں منہیات سے، ممنوعات سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. آپ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑی اہم ہیں، یعنی مامورات، جن باتوں کا حکم ہے جنہیں کرنا ہے، اور منہیات، محظورات، ممنوعات، جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے حرام قرار دیا گیا ہے، جس سے بچنا واجب قرار دیا گیا ہے. یہ دونوں پہلی شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اگر اصولوں کو اگر ہم دیکھیں، عمومی طور پر تو دونوں کا درجہ سیم ہے، یعنی کرنے والی بات چیزوں کو کرنا ضروری ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچنا ضروری ہے، اور نہ کرنا، جن باتوں کو، جن کاموں کو کرنا ہے اسے نہ کرنا بھی جرم ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اسے پامال کر دینا بھی جرم ہے. دو کے دونوں جرائم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی طبیعتوں میں، ہمارے اور آپ کے مزاج میں، ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو خواہشات ہیں، اس کا انداز کچھ ایسا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس سے منع کیا جاتا ہے تو ہماری طبیعت پر گرانی ہوتی ہے اور ہم اسے بچ جانا، رک جانا گوارا نہیں کرتے. اور یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اور آپ اصلاحیے سے اگر آپ دیکھیں کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اور انسان نے اسے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پابندیوں پر عمل نہیں کیا اس نے. معاملہ ایسے ہی ہے، حکم دیا، حکم کا پالن نہیں کیا، یہ بھی جرم ہے. اور دونوں جرائم ایک جیسے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرما دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے باز رہنا ضروری ہے. اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اور اپنی آرزوؤں کو کچلنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہ اگر ہم نے پامال کر دیا تو یہ جرم زیادہ بڑا ہے میرے بھائیوں، بڑا خطرناک ہے. کیوں؟
اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، ہم آپ کی ممانعت، ہم آپ کے روکنے سے رکنے والے نہیں ہیں۔ ایک طرح سے بغاوت کا اس کے اندر پیغام جاتا ہے، ایک طرح سے آدمی خواہشات نفسانی کی اس طرح سے غلامی کرتا ہے کہ گویا کہ اپنے رب کا، اپنے مالک کا حکم اس ناحیے سے بھی نہیں مانتا کہ اس نے منع کیا ہے تو رک جانا چاہیے، لیکن آدمی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ چاروں مہینے حرمت والے ہمیں خصوصیت کے ساتھ پیغام دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کے سامنے، ایک دو آیتیں، تین آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اور چند حدیثیں اور مزید بہت ساری حدیثیں جن کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں میں بھی ان باتوں کو خاص طور پر سمجھایا ہے، خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طبقہ ہمارے بیچ میں ایسا بھی رہتا ہے، بستا ہے، جس کی سوچ میں، جس کی ذہنیت کچھ اس انداز کی ہے، یا جسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اسے ہمیں کرنا چاہیے، کرنا ضروری ہے، لیکن جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے اگر ہم باز نہ آئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ان کے یہاں گویا کہ مامورات کی اہمیت زیادہ ہے اور منہیات کی اہمیت کم ہے۔ یاد رکھیں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کی کلام کی آیتوں میں آپ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کو بھی ذکر کیا گیا۔ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اوامر عطا فرمائے تھے، وہیں بہت ساری چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا۔ اسی لیے اللہ کی کتاب کے اندر اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے، اللہ کی نبی کی حدیثوں کے اندر اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے، دونوں چیزوں کو خاص طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ جب محرمات کی ہم بات کر رہے ہیں، ممنوعات کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں اس موسم میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں اس بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یاد رکھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر، اللہ کے شعائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے احکام جن کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب مثال اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کے ہاں، تو یہ بڑے بڑے شاعر میں کسی نے کہا اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، کسی نے کہا اس سے مراد حج کے مہینے ہیں، ان کی تعظیم ہونا چاہیے، کسی نے کہا اس سے مراد مشاعر ہیں، یعنی مینا، مزدلفہ، عرفات اور دیگر جو جمرات وغیرہ ہیں، قربانی، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کے تقوی کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی ان شعائر کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوسری آیت کریمہ اس کی وضاحت کرتی ہے مزید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عظمت سمجھتا ہے، ان کی بڑائی سمجھتا ہے اور اس کو خطرناک سمجھتا ہے، اس کے قریب جانا، اس کی حرمتوں کو پامال کرنا بڑا سنگین سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نظریہ، یہ عمل، یہ سوچ اور یہ ایمان خیر لہ عند ربہ، اس کے رب کے پاس یہ اس کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حرمات، اچھا حرمت کیا ہے؟ اب جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر آپ آیت کریمہ کی تفسیر، چاہے یہ دونوں آیتیں ہوں یا وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والحرمات قصاص، حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کو پامال کیا گیا تو اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کا انتقام لیا جائے گا، اس کی سزا انسان کو ملے گی۔ یہ آیت کریمہ، یہ ساری آیتیں اور اس معنی کی اور بھی جو آیتیں ہیں، اگر ان ساری آیتوں کی تفسیروں کو اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک مفسرین تابعین کے اقوال اور ان کی تفسیریں آپ کو ملیں گی جس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ عمومی طور پر اس میں ساری محرمات شامل ہیں۔ وہ ایک عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ ایک کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ ہر وہ چیز
جس کی تعظیم کرنے کا، جس کی بڑائی کرنے کا، جس کی عظمت سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ورنہ عمومی طور پر کسی نے خانہ کعبہ کا نام لیا، کسی نے قربانی کا نام لیا، کسی نے حج کے مناسک کا نام لیا، کسی نے مقدسات کا نام لیا، مختلف انداز کے اقوال ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو تفسیر ساری تفسیروں کو اکٹھا کر لیتی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات سے مراد، اور حرمات یہ جمع ہے، حرمت کی حرمت واحد ہے اور حرمات اس کی جمع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام جس کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے مسجد ہو جس کا احترام ہونا چاہیے، چاہے مثال کے طور پر شرک ہے جس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، شرک کرنے سے توحید پامال ہو جائے گی، ایسے ہی بدعتیں ہیں یہ بھی حرام ہے، زناکاری ہے یہ بھی محرم ہے، ایسی شراب خوری یہ بھی حرمت ہے، ایسی زناکاری یہ بھی حرمت ہے، ایسی چوری کرنا یہ بھی حرمت ہے، ایسی دھوکہ دینا یہ بھی حرمت ہے۔ ساری چیزیں دین اسلام کی جس کی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، یہ جہنم میں جانے والا کام ہے، یہ لعنت والا کام ہے، یہ اللہ کی غضب کا کام ہے، اس کی سزا دنیا میں یہ قائم کی جائے گی، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پینے والے پر کوڑے لگائے جائیں گے، زنا کرنے والے شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے مثال کے طور پر تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے وغیرہ۔ اس انداز سے چاہے جہنم کی عذاب کی وعید سنائی گئی ہو یا لعنت کی گئی ہو یا سزا کا تذکرہ کیا گیا ہو یا شریعت کے حدود نافذ کیے جائیں گے ان جرائم پر، خاص طور پر یہ سارے کے سارے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم حرمات کہتے ہیں۔ یہی وہ حرام چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں منع کیا گیا ہے۔ ہمیں جیسے نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ویسے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے باز آنا بھی ضروری ہے۔ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز کی پابندی کرتے رہیں گے اور اگر کاروبار میں حلال کے علاوہ حرام بھی رہے گا تو نماز سے کام چل جائے، روزے کی پابندی کریں گے، کسی کا مال ہڑپ کر لیں گے تبھی چل جائے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جہاں اوامر کی بجا آوری ضروری ہے وہی ممنوعات سے، محرمات سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے، دونوں دین کا حصہ ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی پابندی سکھا دو، نماز کی تعلیم دے دو، نماز کے لیے تلقین کرو، تبلیغ کرو، فضائل اور احکام اور جہنم کی وعیدیں اور سزائیں بیان کرو تاکہ لوگ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، لیکن ان کو شراب سے مت روکو، کیونکہ شراب سے اگر روکو گے، نشے سے روکو گے تو نماز کی بات بھی آپ کی نہیں سنیں گے۔ ان کو مثال کے طور پر حرام کام سے روکو گے تو نہیں سنیں گے آپ کی بات، نماز کے قریب نہیں آئیں گے۔ اگر ان کو بیڑی سگریٹ سے منع کر دو گے تو یہ بفر جائیں گے، اس لیے ان کو منہیات سے، منکرات سے مت روکو، منکرات کرنے دو، حرام کرنے دو، صرف اور صرف انہیں اوامر کی بجاوری کرنے کا حکم دو، نماز کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں اور دیگر تعلیم کی، تربیت کی، دیگر بہت سارے امور کی پابندی کریں، اس طرف تو ان کی توجہ دلاؤ، لیکن ان کو اگر منع کرو گے یہ کام مت کرو تو پھر یہ نفرت کریں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اصول ہے شریعت کا، امر بالمعروف بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں اوامر کی بجاوری کرنی ہے ویسے ہمیں منہیات سے اجتناب بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کریں گے یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر ہوگا، جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کریں گے یاد رکھیں کہ یہ ان کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، 2-4 حدیثوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے بطور یاد دہانی، اور یہ سبق سمجھا جائے، یہ پیغام سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے دین میں، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کیا مانگا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مومن وہ ہے جس کی مثال اس اونٹ جیسی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی صحیح حدیث کے اندر کہ مومن وہ ہے جس کی مثال اس اونٹ کے جیسی ہے، جس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر کے اس کا مالک جہاں لے کر کے جائے وہ بآسانی چلتا چلا جائے، اگر ہانکے تو ساتھ ساتھ چلا جائے، روکے تو فوراً رک جائے، اگر اس
उसकी रस्सी को किसी चट्टान किसी पत्थर से कहीं भी बांध दे तो उसकी पत्थर के साथ बंध करके वो ऊँटनी वहीं पर ठहरी रहे, रुकी रहे। ये मिसाल है मोमिन की, क्योंकि मोमिन मुसलमान किसे कहते हैं? इस्तिस्लाम करने वाले को, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने वाले को। करने का हुक्म है, करने के लिए तैयार, मना कर दिया गया है, मना, रुक जाए, रुकने के लिए तैयार। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, नबी की सुन्नत में एक मोमिन का माना सही में ये है और मुसलमान का माना सही में ये है, और सही मानों में इस्लाम और ईमान का मतलब और तकाजा भी यही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अगर हम देखें तो कई एक हदीसें हमारे सामने हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह तआला, हजरत गालिबन सालिबा की रिवायत है, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह फरदा फराइदा, इन्नल्लाह फरदा फराइदा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीजों को फर्ज करार दिया है। फला तुज़य्युहा, देखो इसलिए उन फराइज को ज़ाय नहीं करना, उसे ज़ाय नहीं करना, उसको जरूर अमल करना, फराइज को अदा करना, अंजाम देना, निभाना, उसे ज़ाय मत करना। वहद्द हुदूदन फला तअतदूहा, और अल्लाह ताला ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, कुछ बाउंड्रीज लगा दी हैं, फला तअतदूहा, उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना, फलांग करके बाहर नहीं जाना, उसे बाहर नहीं निकलना, या अगर बाउंड्री लगी है उसके अंदर जाने से रोका गया है तो उस बाउंड्री के अंदर फलांग करके नहीं जाना, बाहर रहना उसके। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वा हर्रम हुरुमातिन फला तंतहिकुहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी कैटेगरी, और यही खास बात है जिसका तज़किरा आपके सामने करना है खुसूसियत के साथ, दूसरे के साथ, तीसरा ये नुक्ता हमें ज़हन में रखना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीजों को शरीयत इस्लामिया में हराम करार दिया है, हराम करार दिया है, उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है, उसके करीब जाने से रोक दिया है। फला तंतहिकुहा, उसे पामाल नहीं करना, उसे पामाल नहीं करना कि उन हराम कामों को, मुहर्रमात को करके उसे पामाल कर दो, उसकी इज्जत ज़ाय कर दो, उसकी हकीकत को मस्क करके रख दो, ऐसा कभी भी नहीं करना। और आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह सकता, और ये खास तौर पर याद रखना, अक़लानियों के लिए, इख़वानियों के लिए, राफिजियों के लिए, जदीद मुअतज़िला के लिए और बहुत सारे अक़ल परस्तों के लिए ये नुक्ता याद रखने का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह सकता अन अशिया गैर निसियान फला तबहसु अन्हा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीजों से, कुछ मसाइल से, कुछ उमूर से अल्लाह तबारक व तआला ने खामोशी अख्तियार की है, कुछ नहीं किया, ना तो करने का हुक्म दिया, ना तो बाउंड्री लगाई, ना तो पामाल करने से मना किया, बल्कि खामोश सुकून अख्तियार किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फला अब मिन गैर निस्यान, याद रखो अल्लाह ताला ने कुछ चीजों से खामोशी अख्तियार की है, सुकूत अख्तियार किया है, लेकिन भूल चूक की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, जानबूझ करके अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ उमूर से, कुछ मसाइल से खामोशी अख्तियार की है। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला भूल तो नहीं सकता, अल्लाह ताला की शान से, शान के खिलाफ है, ऐब की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला भूले। वमा काना रब्बुका नसिया, आपका परवरदिगार भूल नहीं सकता है, ये बंदों की नक्स है, बंदों के अयूब है, अल्लाह तबारक व तआला इन अयूब से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बगैर भूले हुए कुछ चीजों से अल्लाह ताला ने खामोशी अख्तियार की है, फला तबहसु अन्हा, इसलिए उन्हें खोदने कुरेदने की कोशिश न करो, उसकी खोद कुरेद में ना जाओ, उसकी जांच पड़ताल में ना जाओ, उसकी बारीकी में, उसकी गहराई में उतरने की कोशिश मत करो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अकल परस्त, अकलानी, जिनको अपनी दानिश्वरी पर, अपनी अकल पर, अपनी लॉजिक पर और अपनी ज़हानत और फतानत पर बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत ज्यादा टैलेंट है वो अपने आप में, इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, अल्लाह की किताब के अलावा, सुन्नत के अलावा, सलफ़ सालिहीन की सीरत के अलावा अलग से चौथी कैटेगरी में अपनी अकल से, अपनी लॉजिक से खोद कुरेद करके उससे अलग अलग मसाइल निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने खामोशी अख्तियार की है, हमें उसमें पढ़ने से मना किया गया, उसकी बारीकी में खोद खोद करके जाने से रोका गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर बताना होता तो बता देता, मना करना होता तो अल्लाह मना कर देता। अल्लाह तबारक व तआला भूलने वाला नहीं है, लेकिन ये अक़लानी उसके अंदर भी खोद कुरेद करते हैं, बारीक बारीक मसाइल बाल की खाल निकाल करके, और उम्मत को वरगलाने की कोशिश करते हैं, और ये साबित करते हैं कि ये वो बारीकियां हैं, ये वो
باریکیاں ہیں یا شریعت کے باریک مسائل ہیں جس سے امت کو آگاہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ دیکھو یہ کارنامہ کتنا عظیم الشان ہے. اتنی باریک باریک باتیں آج تک کسی نے بیان نہیں کیا, آج تک کسی نے لکھا نہیں, آج تک کسی نے تذکرہ نہیں کیا. اس انداز سے یہ وہ نظریہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. آپ نے فرمایا کچھ چیزوں سے اگر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں, اس کی خود قرید میں نہ پڑیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت لکم, خاموشی اختیار کی ہے تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے. رحم کرتے, اس کی بہت ساری مثالیں. اگر انسان آگے بڑھ کر کے سوال کرنے کی کوشش کرے, آگے بڑھ کے کھودنے کی کوشش کرے تو معاملہ کیا ہوگا؟ مشقت میں انسان پڑ جائے گا. اللہ کی رحمت ہے. ایک مثال, چھوٹی سی ایک مثال, اس کو سمجھنے کے لیے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں میں, اور میدان کی مثال نہیں ہے یہ, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے, آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے. ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا, اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے اس لیے حج کرو. آپ نے ایک بار کہا, دو بار کہا, تین بار کہا. صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی افی کل عام, کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموشی اختیار کی. پھر پوچھا کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. دو مرتبہ, تین مرتبہ سوال کیا گیا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میں خاموش نہ رہتا, اگر کہہ دیتا ہاں تو یہ حج ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جائے. یہ خاموشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاموشی ہے, کیونکہ نبی وحی کے ذریعے سے بولتا ہے, نبی کی زبان وحی کے ساتھ چلتی ہے, اللہ کا حکم نبی کی زبان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ حج ہر سال حج فرض ہو, اس لیے حج فرض نہیں ہوا میرے بھائیوں. تو آپ دیکھیے خاموشی, اگر خاموشی ہے تو ہم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اور میدان کی. بہرحال کھود قرید میں پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے. حرمتوں کی بات چل رہی ہے. یہ مہینے ہمیں حرمت کا, احترام کا, پامال کرنے سے بچنے کا پیغام دیتے ہیں. یہ تقاضا ہے ان مہینوں کو سمجھنے کا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اور ایک سے زائد حدیثیں ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں, کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينتقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمة من حرمات اللہ فینتقم للہ تعالی منہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے بخاری کی روایت میں اما عائشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. آپ کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا, آپ کو کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا, آپ کو ایک ساتھ کسی نے گستاخی کا معاملہ کر دیا, کسی نے بدسلوکی کر دی, بدزبانی کر دی, رویہ اچھا نہیں رکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا تھا, ما کان ينتقم لنفسه, تو اپنی ذات کے لیے آپ انتقام نہیں لیتے تھے. کوئی بات نہیں ہے, میری ذات کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے, معاف کرتا ہوں, درگزر کرتا ہوں, کوئی انتقام نہیں, کوئی بدلہ نہیں میرے بھائیوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی حرام کو پامال کیا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے, اللہ واسطے اس کا انتقام لیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو پتہ یہ چلا کہ جو حرمت والی چیزیں ہیں اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ تمام چیزیں شریعت کی, تمام چیزیں شریعت کے اندر جو محرمات کے قبیل سے. میرے بھائیوں, حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مفتاح دار السعادہ کے اندر بڑی وضاحت سے ساری تفسیروں کو اکٹھا کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حرمت کی جمع حرمات ہے, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز شریعت اسلامیہ میں جس کا احترام کرنا, جس سے دور رہنا, جس سے بچنا, جس کی تعظیم کرنا ضروری ہے, چاہے وہ کوئی جگہ ہو, چاہے وہ کوئی وقت ہو, چاہے وہ کوئی شخصیت ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز جسے شریعت میں جس کی تعظیم کرنا ضروری ہے, جس کا مقام جاننا ضروری ہے, جس کو پامال کرنے سے بچنا ضروری ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. میرے بھائی, اسی لیے جب ہم کہتے ہیں شرک حرام ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پامال نہیں کرنا ہے. بدعتیں حرام ہیں, زناکاری حرام ہے, بدکاری حرام ہے,
میرے بھائیوں سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، شراب حرام ہے، اور ایسے جتنے بھی محرمات کے نام آپ لے سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ جب ہم کہتے ہیں حرام تو حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچنا ہے، اس سے سنبھل کر کے رہنا ہے، اس کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی تعظیم بجا لانا ہے، ویسے ہی اسے چھوڑ دینا ہے، اسے پامال نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس موقع کو آپ یاد کریں جس کو صلح حدیبیہ کا موقع کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع میرے بھائیوں واقعہ لمبا ہے، معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سنیا کے قریب پہنچ گئے، سنیا میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، آپ وہاں جب بیٹھ گئے صحابہ کے ساتھ، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے اٹھنا چاہا، آپ کی اونٹنی، آپ کی سواری قصوہ تھی، قصوہ نام تھا اس کا، کیونکہ اس کے کان تھوڑے سے کٹے ہوئے تھے اسی لیے اس کا نام قصوہ پڑ گیا تھا۔ اور قصو کے معنی کاٹنے کے ہوتے، قاف صاد واو کا لفظ ہے۔ بہرحال وہ اونٹنی بھی بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھو چلتے ہیں آگے۔ صحابہ کرام نے حل کہہ کر کے اونٹنی کو اٹھانا چاہا، اونٹنی اٹھنے سے مکر گئی، اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصوہ جو آپ کی اونٹنی ہے یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، غالباً یہ ناراض ہو گئی ہے یا رنج میں پڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ما خلعت القصوہ وما لها من خلق، قصوہ جو میری سواری ہے کبھی ایسا طریقہ اس کا نہیں رہا ہے، کبھی ایسی عادت نہیں رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا زور سے، سواری اٹھ گئی، آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ مکے والے، یہ قریش کفاری قریش، مشرکین قریش، اگر ان لوگوں نے میرے سامنے کوئی ایسا پلان پیش کیا، آپ جانتے ہیں نا، واقعہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، آپ کو خواب دکھایا گیا، یعنی وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور معاملہ یہ پیش آ گیا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو تھوڑے سے فاصلے پر روک دیا اور کہا کہ نہیں آپ اس سال نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ساری شرطیں ساری باتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی موقع تھا آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مکے والے میرے سامنے کوئی ایسا خطہ، یعنی کوئی پلان، کوئی منصوبہ ایسا پیش کریں گے، کوئی تجویز ایسی پیش کریں گے جس میں اللہ کی کوئی حرمت پامال نہ ہوتی ہو، اللہ کی کوئی حرمت پامال نہ ہوتی ہو، یعنی اللہ کے کسی حرام کو ضائع نہ کیا جاتا ہو، کسی حرام کو پامال نہ کیا جاتا ہو، تو میں اس پلان کو، اس منصوبے کو مان لوں گا، تسلیم کر لوں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مطالبہ کریں گے، کوئی ایسی تجویز پیش کریں گے جس میں اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہو، تو محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس حرمت کی پامالی کا انتقام لے گا، کیونکہ یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیو اسی لیے آپ موٹی بات سمجھتے ہیں کہ ایک مومن کا بھی احترام ہے، کیونکہ مومن ہے، مومن ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ایک بندہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے اتنا محترم ہو جاتا ہے، اس کی جان نہیں لی جا سکتی، اس کے مال پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی جان، اس کے آبرو کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جا سکتی۔ ایک مومن اسی لیے محترم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر، اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے مخاطب کر کے فرمایا تھا، ما اعظمک یا بیت اللہ، یا بیت اللہ ما اعظمک واعظم حرمتک، اے اللہ کے گھر خانہ کعبہ تو بڑا محترم ہے، بڑی عظمت والا گھر ہے، لیکن یاد رکھنا تیری حرمت سے کہیں زیادہ، تیرے احترام سے کہیں زیادہ، تیری عظمت سے کہیں زیادہ ایک مومن کی عظمت ہے جس کے سینے میں ایمان ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے احترام کے بارے میں، تیری عظمت کے بارے میں ایک پہلو بیان کیا ہے، لیکن مومن کے احترام کے بارے میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مومن کی جان بھی محترم ہے، یعنی اس کا خون بھی محترم ہے، اس کے خون کو کوئی بھی حلال نہیں بنا سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مومن کی
کی جان، مومن کا خون صرف اور صرف 3 وجوہات سے حلال ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی مومن کا خون حلال کر دیا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک کون ہے جو میرے بھائیوں کسی مومن کو قتل کر دے، مومن کو قتل کر دے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان اس کے لی جائے گی۔ نمبر 2 اللہ کے نبی نے والسیب الزانی، اور زناکار جو شادی شدہ ہو اس کا خون حلال ہو جائے گا اللہ کے دین میں، اسلامی نظام کے تحت۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا رجم ہے، پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو مرتد ہو جائے، اسلام سے برگشتہ ہو کر کے کوئی اور ملت قبول کر لے، کوئی اور دین تسلیم کر لے، دھرم، ایسے 3 حالتوں میں، ورنہ مومن کی جان محترم ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا مال محترم ہے، اللہ نے مومن کے مال کو بھی محترم قرار دیا ہے۔ نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تیسری بات یہ حرام ہے، یہ پہلو ہے مومن کی حرمت کا، مومن کی عظمت کا، کہ اس کے ساتھ کوئی بدگمانی نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، کوئی تہمت اس کے اوپر نہیں باندھی جا سکتی، مومن محترم ہے۔ میرے بھائیو آپ یاد رکھیں کہ یہ احترام کا معنی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے ان مہینوں سے، کیونکہ ہم مسلسل 3 مہینوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ان 3 مہینے اور چوتھے حرام مہینے، 4 مہینوں کے بعد 8 مہینوں میں سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، نہیں، ہمیشہ پابندی ہے، لیکن یہ 3-4 مہینے، 3 مہینے مسلسل اور 1 مہینہ جو الگ سے ہے رجب کا، یہ چاروں مہینے ہمیں حرمت کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم یہ پہلو سمجھیں کہ جان محترم ہے، اور ایسے ہی مال محترم ہے، ایسے ہی شریعت اسلامیہ کے اندر جو ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان سب کا احترام کرنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک موٹی بات ہم سمجھ لیں کہ جتنے گناہ کے کام ہیں سب سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ اس بات کا پابند کرنا جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم احترام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو اللہ کی تعظیم، حرمات کی تعظیم کرے گا، اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے گا، اگر اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، بڑے گناہوں سے خاص طور پر، اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ بڑے ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں یہ فلاں گناہ کا کام صغیرہ ہے کہ کبیرہ، یہ گناہ کا کام صغیرہ ہے کہ کبیرہ۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے فلمیں دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ بہت عام ہو گیا آج تو فلموں کا دیکھنا، آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہر آدمی کی جیب میں رکھا ہوا ایک 2 ہے کہ نہیں، تو آج بڑا آسان ہو چکا، لوگ بولتے ہیں فلم دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ اب اگر کہا جائے صغیرہ تو وہ سمجھتا ہے کہ صغیرہ کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں، دیکھنے میں، چھوٹا ہی گناہ معاف ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، صبح شام ہم نیکیاں بھی تو کرتے، معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ گناہ صغیرہ اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ آدمی نے ایک بار فلم دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ اس کے قریب نہیں گیا، تب تو یہ صغیرہ ہے، تب تو کیا ہے یہ؟ تب تو صغیرہ ہے۔ لیکن اگر 1 سے 2 بار، 4 بار، 6 بار، صبح شام، مہینوں، سالوں سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، یاد رکھو یہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھا، مسلسل کیا، بار بار کیا، صبح شام کیا۔ ہمارے بڑے نہیں بلکہ چھوٹے، خاص طور پر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، خاص طور پر ہوش کے ناخن لیں، کتنا بڑے محرم کو پامال کر رہے ہیں ہم، کتنا بڑا محرم، کتنی بڑی حرمت ہے جس کو ہم پامال کریں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور آج ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائی، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی چھپ چھپ کے تنہائی میں موبائل کو لے کر کے اندھیرے میں، اکیلے میں، چادر کے نیچے اور یہاں وہاں ہے نا، کونوں میں، گلیاروں میں، اور کہیں یہاں وہاں گوشوں میں بیٹھ کر کے اس موبائل سے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، نہ جانے کیا کیا سنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو حرمتوں کو پامال کر رہے ہو، حرمتوں کو پامال کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو ضائع کر رہے ہو، اللہ کی حدود کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اپنی امت کو آگاہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا، لا الفین قوما من امتی، یاد رکھو ایسا ہرگز نہ
کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو ایسا پاؤں، ایسا نہ ہونے پائے کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو ایسا پاؤں کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں تو تہامہ کی پہاڑیوں کی طرح سے نیکیاں جمع کر کے لائیں، تہامہ کی پہاڑیوں کی طرح سے، پہاڑوں کے برابر روزہ، پہاڑوں کے برابر نمازیں، پہاڑوں کے برابر زکات، صدقات، بہت ساری نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کر کے آئیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہو تو فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو جو پہاڑوں کے برابر ہیں، روزے، نماز، حج، زکات، صدقات کی شکل میں، اللہ سب کو ضائع کر دے، اڑتے ہوئے دھول کے ذرات کی طرح بنا دے۔ ایسا میں نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے کچھ لوگوں کی یہ حالت دیکھوں، یہ حالت پاؤں، ایسا پاؤں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو، میں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، آپ نے جب پوچھا گیا، حضرت ثوبان نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں ایسا ہوگا، اتنی ساری نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، بتائیے وجہ کیا ہوگی اس کی؟ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی ایسے ہی کوئی گناہ نہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں، نماز، روزے، صدقات، زکات، قربانی سب ضائع ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تمہاری ہی لوگوں میں سے، یعنی اسی امت کے لوگ ہوں گے، کسی اور قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی قوم کی تم ہی لوگوں میں سے ہوں گے، یہی جسم ہوگا، یہی کھال ہوگی، یہی گوشت ہوگا، تمہاری طرح ہوں گے، اسی امت کے لوگ ہوں گے، فرائض پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ زکات دیں گے، سب کریں گے، اسی لیے تو اتنی ساری نیکی اکٹھا ہو جائے گی۔ لیکن جرم یہ ہوگا کہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے، اکیلے میں، رات کے اندھیرے میں، خلوت میں بیٹھ کر کے اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ آدمی نمازی ہے، روزے دار، حج، زکات، صدقہ، خیرات سب کرتا ہے، لیکن میرے بھائیو اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے اور جدید ٹیکنالوجی کی آسانیوں نے انسان کو اس راستے پر لگا دیا ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ دیکھنے والی چیزیں جسے اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، سننے والی چیزیں جسے سننا اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں یہاں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کمزوری کی وجہ سے میرے بھائیوں انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے، بن دیکھے ڈرتے، ہمارا ایمان ہے نا، اللہ کو دیکھا ڈرتے، تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کیوں کر یہ حرمت پامال کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، اس لیے ساری حرمتوں کا احترام ہونا چاہیے، اور خاص طور پر امت کے ہر طبقے کا احترام اسی طرح سے ہونا چاہیے، شخصیتوں میں، اشخاص میں، لوگوں میں، جس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جتنا اونچا ہے۔ ایک عام مومن کا احترام ہونا چاہیے، ایک مومنوں میں سے اونچے مقام کا، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، اس کا مقام اور اونچا ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے قائدین، ان کا مقام بہت اونچا ہے، امت کے صحابہ کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اس سے کچھ کم تابعین کا، اس سے کچھ کم تبع تابعین کا، ائمہ کا، علماء کا، بالترتیب ہمیں سب کا احترام ہونا چاہیے۔ حرمت والے مہینے یہ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ جس کا نام ہی محرم ہے، اس مہینے کے اندر خاص طور پر ایک طبقہ رافضیوں کا، شیعوں کا، صحابہ کرام میں پہاڑوں جیسی شخصیتوں کا نام لے کر کے، ابو بکر و عمر کا، عثمان کا نام لے کر کے ان کی حرمتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، ان پر لعنتیں کرتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں حرمتیں پامال کی جاتی، مہینے کی حرمت، نبی کے حکم کی حرمت کو پامال، صحابہ کے مقام کی حرمت کو پامال، خلافت راشدہ کی عظمت کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بہت ساری باتوں کا حکم دیا، چند باتوں سے منع فرمایا۔ وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے نا، والبغی، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے، والمنکر، اور ہر طرح کے منکر سے روکتا ہے۔ ظالموں نے تفسیر میں کیا کہا؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء سے روکتا ہے، فحشاء
سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائی والمنکر، منکر سے روکتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغی سے روکتا ہے ذاتی اور ظلم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس محرم کے مہینے میں، اور ابھی مہینے ختم ہونے سے پہلے پہلے پنڈال لگ جائیں گے، جھنڈے لگ جائیں گے اور اسٹیج سجا دیے جائیں گے. ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کو، عثمان کو گالیاں دے کر کے ان مجلسوں کو سجایا جائے گا اور محبت کے جھوٹے دم بھرے جائیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خانوادے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آل بیت رسول ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی کا مقام علی سے، آل علی سے کہیں زیادہ اونچا ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ آل بیت رسول سے محبت کا دم بھرا جائے، بالکل بھرا جائے، لیکن کیا دلیل ہے، کیا وجہ جواز ہے کہ ابو بکر، عمر کو، عثمان کو گالیاں دی جائے، لعنت کی جائے ان کے اوپر. یہ اس حرمت والے مہینے میں میرے بھائیوں خیر بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حرمت والے مہینوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ہر منکر سے، ہر ممنوع سے، ہر محظور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری سب سے بڑی، میرے بھائیوں، سب سے بڑی ایمان کی علامت ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو صرف معمورات تک محدود نہیں کرتے ہیں بلکہ منہیات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کتنے منکرات ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں ایک مثال داڑھی کی لے لو، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی پوچھے داڑھی کاٹ لینے کا، چھیل دینے کا کیا حکم ہے، کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے؟ اور فتاوے تو آج کل انٹرنیٹ پر میسر ہے، اٹھا کر کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی فتاوا الحمدللہ آپ کبار علماء کی فتاوی اٹھا کر کے کوئی بھی بھائی دیکھے، کوئی بھی دیکھے، کوئی بھی عزیز دیکھے، تحقق کرے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے. میرے بھائی داڑھیاں کاٹنے موڑنے کا کیا حکم ہے؟ موڑنے کے بارے میں تو صریح طور پر علماء کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام اور گناہ کبیرہ. لیکن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی فتویٰ مل جائے کہ صغیرہ گناہ کا ہے یہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کاٹتے ہی تو ہیں تو صغیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن مسلسل کاٹتا ہے. مجھے ایک آدمی بتاؤ جس نے ایک بار داڑھی کاٹی ہو اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہ لگایا ہو، اور اگر نہیں کاٹا ہے ایک بار کے بعد دوبارہ تو یقیناً وہ صغیرہ گناہ کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے. لیکن بار بار مسلسل ہفتہ صبح شام، ایک دن، 2 دن، اور بعض لوگ تو بہرحال اتنا زیادہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں مغرب کی نقالی میں، اپنے آپ کو حسین سمجھنے کے لیے، حسین دکھانے کے لیے کہ ان کے 10-15 منٹ میں ان کے رخساروں پر اس طرح چلتے ہیں تاکہ وہ بالکل صاف شفاف دکھائی دیں. کیا یہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ؟ میرے بھائیوں یہ وہ حرمت ہے نبی کے حکم کی جس کو صبح شام مسلمان پامال کر رہا ہے. یاد رکھو داڑیاں کاٹ کے، چھیل کے تم نبی کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے. جس نبی کے حسن کا عالم یہ تھا کہ صحابی رسول 14ویں رات کے شب کی چاند کو ایک بار دیکھتا، چاند کو دیکھتا، اس کے حسن کو دیکھتا اور نبی کے چہرے کو دیکھتا، اللہ کے نبی کے چہرے کے حسن کو دیکھتا، ادھر نگاہ اٹھاتا، ادھر نگاہ جھکاتا، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ 14ویں شب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نبی محترم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. بالآخر مجبور ہو گیا کہنے پر، اے نبی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت چہرہ آپ کا ہے. یہ چہرہ جو خوبصورت تھا 14ویں شب کی چاند سے بھی زیادہ، اس چہرے پر سینے تک داڑھی سجی ہوئی تھی. مسلمانوں سینے تک داڑھی سجی ہوئی تھی. وہ چہرہ خوبصورت تھا جس کے حسن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. میرے بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی محرمات کو پامال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، منکرات سے بچاؤ، چھوٹا بڑا تفریق ختم کر کے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اپنی مدد چاہتے ہو، قوم مدد چاہتی ہے، ملت مدد چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا انتظار کرتی ہے، تو اللہ کے دین کی مخالفت کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. توبہ کرنی ہوگی سچی خالص، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پروانے اتریں گے. ہم اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے رہیں، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہیں. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، نقیضین، کبھی ان دونوں میں تال میل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.